محمد محمد نبینا اس وقت میں اگر یہ کہوں کہ اس علاقے کی بھی عظیم اور علمی اعتبار سے بہت معتبر شخصیت جو اپنی بہت محدود زندگی کے اندر اللہ رب العزت نے ان سے اپنے دین کی خدمت کا بہت اہم جگہ پر ایک عظیم کام لیا ہے۔ میری مراد اس سے حضرت علامہ رفیق احمد صاحب نور اللہ مرقدہ جو شیخ الحدیث رہے جامعہ مفتاح العلوم جلال آباد، اور جنہوں نے علم حدیث کی خدمت کو دارالعلوم دیوبند خانوادہ قاسمیہ کے شانہ بشانہ رہ کر کے اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اس ملک کی جو عظیم دینی درسگاہ ہے سہارنپور، وہاں رہ کر کے حضرت نے اپنی علم حدیث سے جڑی ہوئی جو خدمات تھی وہ بہت نمایاں انداز پر اور بہت معتبر ترین طریقے پر انجام دی تھی، اور وہ سلسلہ وہ ہستی 1992 میں اس دار فانی سے دار بقا کی طرف رخصت ہو گئے۔ پھر ان کے بیٹے ہوئے حضرت مولانا مصطفیٰ صاحب دامت برکاتہم، جنہوں نے اپنے اس عظیم والد کی وراثت کو بڑھانے کا بہت شاندار طریقے سے کام کیا۔ اسی خانوادے سے تعلق رکھنے والے آج اس وقت میں ہم سب کے درمیان ہیں حضرت علامہ رفیق کے پوتے اور حضرت مولانا مصطفیٰ صاحب دامت منور اللہ مرقدہ کے صاحبزادے حضرت مولانا مفتی محمد اکمل صاحب دامت برکاتہم، جو جامعہ مصباح العلوم رفیقیہ بھیسانی اسلام پور کے ناظم اور محتمم بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے اداروں کی حضرت سرپرستی بھی اللہ رب العزت نے اس عظیم نسبت کی بنیاد پر ان کے کاندھوں پر ڈالی ہے، اور رات اور دن چل کر کے اپنے دادا کے طرز عمل کو اپناتے ہوئے، دادا کا طرز عمل تھا کیا وہ میں آپ کو بتلا دوں، جو میں نے اپنے اساتذہ سے اسی جگہ پر رہ کر کے سنا ہے۔ حضرت علامہ رفیق نور اللہ مرقدہ کا طرز عمل بہت نرالا تھا، بے غرض بن کر بے طلب لوگوں کے درمیان جا کر اپنے ایک دو شاگردوں کو ساتھ لے کر، اور وہ گاؤں گاؤں جاتے تھے، کوئی اچھی بھلی سواری کا انتظام بھی نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے استاد مولانا عبد الرزاق صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کی صحت کو خوب اچھا رکھے، انہوں نے ہم سے بتلایا ایک مرتبہ کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا، یہ جو بھیسا بوگی ہوتی ہے اس کو جوڑا اور اسی میں اسپیکر رکھا، ساؤنڈ سسٹم رکھا، اور کسی گاؤں کے اندر گئے، گاؤں کے کسی ایک جگہ پر جا کر کے پڑاؤ ڈالا، اور پھر کہا کہ عبد الرزاق تقریر کرو۔
تو حضرت فرما رہے تھے کہ ہم نے ایک مرتبہ کہا کہ حضرت سننے والا تو کوئی ہے نہیں، تو حضرت علامہ رفیق نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ میں سن رہا ہوں، تم کہو۔ اس شخص کے دل کے اندر پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائی ہوئی شریعت کے پھیلانے کی جو ایک خاص کڑن تھی، اس انداز کی تھی کہ گاؤں گاؤں جا کر کے لوگوں کو سمجھایا اور مکتب کی شکل میں ادارے قائم کیے۔ آج الحمدللہ جو جنگلوں کے اندر چھپر بھی نہیں تھا، پیڑ کے نیچے جہاں اللہ کی کتاب کے درس کا آغاز ہوا، آج اللہ نے عظیم الشان عمارت بھی بنائی ہے ان جگہوں پر، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے تعلیمی نظام کو بھی خوب بارآور کیا ہے۔ اسی گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایک ہستی آج ہم سب کے درمیان موجود ہے، حضرت مولانا مفتی محمد اکمل صاحب دامت برکاتہم۔ اللہ حضرت کو خوب صحت و سلامتی کے ساتھ میں اپنے دین کی خدمتوں کے لیے قبول فرمائے، ان کو بھی، ہم کو بھی، اور سب کو۔ اب میں بہت کم وقت کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت لمبا سفر کر کے تقریباً 150-200 کلومیٹر کا سفر کر کے یہاں آئے ہیں، اور اب پھر 100 کلومیٹر کے آس پاس واپس جانا ہے، تو اس لیے میں بہت شکر گزار ہوں حضرت کا کہ ایک فون پر ہماری اس دعوت کو قبول ہی نہیں بلکہ شرف قبولیت سے نواز کر کے یہاں قدم رنجا فرمائی، اور اس کے لیے میں بہت بہت مبارکباد اور حضرت کا تہہ دل سے ممنون ہوں۔